اب آتے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کی طرف. آج گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ اس اتحاد سے نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جی یہ آگ اور پیٹرول کا نہیں، آگ اور پانی کا ملاپ ہے. صحیح ہے. تو دو باتیں ہیں کہ میں بڑے وضاحت سے کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کل کے ہمارے اعلان سے پہلے خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن کا فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں شوکت بھائی، ہم کئی سال سے جو 14 سال سے، ویسے تو 50 سال کی کہانی، 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، اس کی ان ناانصافیوں، اس جبر، اس ظلم کے خلاف ہم تقریریں بھی کر رہے ہیں، تحریریں بھی لکھ رہے ہیں. ہم نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریلی بھی کی. اس پچھلے دنوں ہم جب وہاں گئے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ تو قبضہ کرنے تو نہیں گئے تھے. ہم ایک اپنے مطالبے کی ایک فہرست لے کے وہاں پہنچے تھے کہ ہم ان کو اپنے مطالبات سنوانے اور منوانے گئے تھے. تو انہوں نے باہر ڈنڈا بردار بھیج دیے تھے، ہماری ماؤں بہنوں کو ڈنڈے لگے تھے. ہم واپس آ گئے تھے، ہم دوبارہ جاتے. لیکن اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے مطالبات سننا چاہتے ہیں تو سنانا ہے نا، اسی لیے تو جا رہے تھے. انہوں نے سنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے ہمارے مطالبات دیکھ کے یہ کہا کہ سب جائز مطالبات ہیں. یعنی انہوں نے کس چیز کو مانا ہے کہ ان 14 سالوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس پہ وہ قبول کر لی گئی ہے کہ ہاں ہوئی ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے. تو یہ بڑی کامیابی نہیں ہے آپ کے لیے؟ اچھا، ان کا بھی ایک الگ ووٹ بینک ہے، ہمارا بھی الگ ووٹ بینک ہے. تو ہم نے آگ اور پانی نہیں ملنا ہے تو آگ نہیں بجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ اتحاد ہوا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ کوئی معاہدہ ہوا ہے. ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے وہ چارٹر آف رائٹس تو نون کے ساتھ ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ بنایا عمل درآمد کا. ایک ورکنگ ریلیشن اس کے لیے قائم ہونی ہے. نہ انہوں نے اپنے آپ میں کوئی مختلف بات کرنی ہے اپنی طرز سیاست کو، نہ ہم نے ان کی حکومت کو جوائن کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے یہ عمل درآمد کرنے کا کام حکومت میں جائے بغیر آ جائے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے تو اپنا ایمان بیچ دیا. کچھ بینر لگنے شروع ہو گئے ہیں، وہ بیچارے جو اس وقت ناکام ہو گئے، جتنے عرصے سے ان کو پالا گیا تھا، بنایا گیا، تو سوچ رہے تھے اب کیا کریں. کراچی میں بینر لگ رہے ہیں، کراچی حیدرآباد میں دیکھیں بینر لگے کہ بھائی آپ نے بیچ دیا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ایک بار پھر مہاجر قوم کو. وہ مطالبات جو آج تک ایم کیو ایم کی 35-40 سال کی جد و جہد میں یہ بھی لگا رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی لگا رہے ہوں. اچھا، تو یعنی جو کونسلر نہیں جیت سکے، ہو سکتا ہے سرکاری خرچے بھی لگ رہے ہو. نہیں جو کونسلر بھی نہیں جیت سکے کراچی میں، وہی لگا رہے ہیں. میں واضح کر دوں اپنا، مجھے بھی نہیں پتا اس لیے الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن لگائے ہیں. اب وہ کل بھی پریس کانفرنس کر کے کل بھی پریس کانفرنس چلے، وہ تو اتنا کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ میں ذکر کروں ان کا. لیکن وہ مطالبات بنوا لیے گئے ہیں جو اب تک 70 سال میں تو کوئی نہیں منوا سکا تھا. یہ تک بھی کہ ہم لوگ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک حق کے ساتھ آئے تھے. جو جائیدادیں تھیں کسی کی مہربانی نہیں تھی، کسی نے انصار مدینہ کا کردار ادا نہیں کیا تھا. ہم اپنے گھر کے پتے ہجرت کرتے وقت سرحدوں سے جب گزر رہے تھے تو ہمارے پاس تھے. وہ ہڑپ کر لیے گئے، وہ چھین لیے گئے اور تسلیم کیا گیا. ایسا ہوا ہے، اب واپس تو نہیں مل سکتے، لیکن تاریخ کے صفحات کو درست کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ فرما رہے ہیں. اور جو آپ چارٹر آف رائٹ ہے وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں درست کہا، کہ یہ نیچرل بنتا ہے آپ لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا. وہ بھی سندھ کی بیس ہے، قوت ہے، آپ بھی سندھ کے اربن علاقوں سے ہیں، تو یہ نیچرل تو بنتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں. الٹیمیٹلی تو عوام کا، سندھ کے اوورال عوام کا فائدہ ہوگا نا. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایم کیو ایم کے 70% مطالبات تو صوبائی حکومت کے ذمہ آ گئے نا. 70% واردات، حق چھیننے کا اختیار، ہم پر ظلم کے سارے حربے اور کاسا لیسی جو صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں آ گئی نا. پاور آ گیا تو انہوں نے کیا. آج
اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ نے یہ ریئلائز کیا ہے تو ہم اس پہ شک نہیں کریں گے. گو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا سندھ کے 2 مستقل لسانی اکائیوں کے درمیان خلیج کو پارٹنے کا ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں. چاہے 1988 میں بھٹو صاحب کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بنانی ہو، جب تمام طاقتیں اس کے خلاف تھیں، جو نہیں چاہتی تھیں کہ بنائیں، ہم نے بنایا تاکہ کوئی تاریخ ہمیں یہ الزام نہ دے کہ آپ نے سندھ کی ایک قیادت کو حکومت سے محروم رکھا. اور بعد میں زرداری صاحب کو بھی بے نظیر کے بڑے واقعے کے بعد پیپلز پارٹی مشکل 2008 سے 13 تک 8 تک تو اس کا بہت اچھا ایکسپیرینس تو نہیں تھا. یہ کیا ہے، اپنا ایمان نہیں بیچا ہے، کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، اتحاد نہیں کیا ہے. کل نہیں مانیں گے تو دوبارہ روڈ ہے، لیکن دوبارہ ایوان ہے. بلاول بھٹو زرداری نے مجھے یاد ہے 2-2.5 سال پہلے کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ کو تو بار بار وہ دعوت دے رہے تھے، وہ کہتے تھے جتنی وزارتیں مرکز میں ہیں انہوں نے کہا آپ اتحادی ہیں، آپ چھوڑیں. ہم نے کہا اصل اتحادی تو آپ ہیں، آپ پیچھے سے اتحادی ہیں، ہم فرنٹ سے اتحادی ہیں. آج ہمیں یقین ہے وہ اتحادی نہیں ہیں اور ہم بھی اتحادی نہیں رہے ہیں، تو اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا، بہت مشکل کیا فیصلہ ہے. اتفاق یہ رائے تھا دیکھیں، رابطہ کمیٹی میں، یہ یا 14 سال کے تقسیم زخم، تھی؟ 14 سال کے زخم جو ہے نا، اس سے ابھی بھی ٹیسیں اٹھتی ہیں. بڑا مشکل ہے، لیکن لیڈرشپ کا کام صحیح فیصلہ کرنا ہے، پاپولر فیصلے کرنا نہیں ہے. تو اگر اس فیصلے سے مجھے جن لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں مجھے ریجیکٹ بھی کر دیں گے تو میں اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھوں گا. تو کامیابی کا کتنا یقین ہے آپ کو؟ نہ بھی ہو، منوا لیا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. بہت بڑی اخلاقی کامیابی حاصل کی ہے کہ جو مطالبات ہم کرتے تھے قومی قیادت نے ان سب نے دستخط کی ہے. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے دستخط کیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے، اختر مینگل صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے، خالد مقصی صاحب نے، ان سب نے اس پہ سگنیچر کیا ہے. ہمارے ان مطالبات کو، ہمارے ساتھ ہونے والے ان ناانصافیوں کو، ان حق تلفیوں کو تاریخی طور پہ بھی جو ہوئی ہیں اس کو مانا گیا ہے. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. مان تو لیا، ہم منوا بھی لیں گے.